جی میں ہوں پروفیسر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی وی۔ کل پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری انڈیا کے دورے سے واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنا یہ دورہ جو ہے یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں شرکت کی وجہ سے کیا تھا اور گوا میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے وہ ہندوستان گئے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان گوا میں ہونے والے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں پاکستان کا موقف انتہائی دلیرانہ اور مثبت طریقے سے پیش کیا ہے۔ وہاں پر انہوں نے کلائمیٹک چینج کے بارے میں بڑی کھل کر بیان دیا اور کہا کہ امیر ملکوں کی ترقی کی وجہ سے پوائزنس گیسز جو انوائرمنٹ میں امٹ ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے غریب ممالک یا ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے اندر ماحولیاتی تبدیلیوں کی تیزی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ سال آنے والے سیلاب کا حوالہ دیتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر 3 چینی باشندوں میں سے ایک آدمی جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اندازہ کیجئے کہ اگر چائنا کے 3 گھروں میں سے ایک گھر پانی میں ڈوب رہا ہو تو آپ کے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ہندو ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے دہشت گردی کے متعلق پاکستان پر جو بے بنیاد الزامات ہیں ان کا بڑے ہی واضح طریقے سے اور بڑے ہی مدبرانہ طریقے سے جواب دیا۔ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے جو سب سے پہلی شرط پیش کی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو کشمیر کا جو سٹیٹس چینج کیا گیا ہے اس کو واپس کرنا ہوگا اور کشمیر کو 9 اگست والی پوزیشن پر لے جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی ملک کو ٹیررزم کو ایز اے ڈپلومیٹک ٹول کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ ہندوستان کر رہا ہے اور مسلسل پاکستان کے اوپر اکراس دا بارڈر ٹیررزم کا الزام لگائے رکھتا ہے تاکہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کر دے، جبکہ پاکستان کے فارن منسٹر نے واضح انداز میں یہ کہا کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا دہشت گردی سے متاثر ہونے والا ملک ہے جس نے ہزاروں جانیں اور مالی نقصان جو ہے دہشت گردی کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ آپ کے سامنے جو وزیر خارجہ پاکستان کا کھڑا ہے وہ ایک ایسی خاتون جس کا بی بی شہید کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ایک ایسی سیاسی لیڈر تھیں جن کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، تو میں اسی کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ان تمام دہشت گردوں کی کارروائیوں کے باوجود ہمیں اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے کوششیں یعنی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اچھے کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کا نیوی کا ایک آفیسر کلبھوشن پاکستان میں اریسٹ ہوا جو پاکستان کے ایک صوبے بلوچستان میں دہشت گردوں کی کارروائیاں اور دہشت گردی کے حملے جو ہیں ان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہم دنیا کو پیش کریں کہ انڈیا از رسپانسیبل فار دا ٹیررزم ان پاکستان۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے سمجھوتہ ایکسپریس کے ملزموں کو بری کر دیا ہے جس میں پاکستانی شہریوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھیں، لیکن ہم نے حافظ سعید اور مسعود اظہر کے خلاف ابھی بھی عدالتی کارروائی کر رہے ہیں جن پر یہ صرف الزام ہے کہ وہ ممبئی حملوں اور ہندوستان کے ایک طیارے کے اغوا میں ملوث ہیں۔ تو اگر ہم اوورآل بلاول بھٹو زرداری کے اس دورہ ہندوستان کا جائزہ لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ان کا یہ دورہ انتہائی کامیاب، ملکی مفاد کے لیے بہترین اور پاکستان کے موقف کو
دنیا کے سامنے پیش کرنے میں یہ دورہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوا ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے اور انٹرویوز میں دلیلوں کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کو کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا، تبھی ساؤتھ ایشیا میں پائیدار امن ممکن ہے۔ تو اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم اس کامیاب دورے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔